آبجیکٹ اینڈ ریزنز پڑھیں. 3 چیزیں سر اس میں بیان ہوئی ہیں اور یہ بڑی ریلیونٹ ہیں آج کے حوالے سے. 3 چیزیں سر: ٹارچر، تشدد، کسٹڈی کے اندر جو بہیمانہ تشدد ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے 3 چیزیں سر. نمبر 1، it is the duty of state to protect against all types of torture. کہاں ہے اسٹیٹ؟ نمبر 2، constitution. There are constitutional provisions and guarantees. کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے آئین کو؟ اور نمبر 3، پاکستان is signatory to international laws as well, جس کا 2 کا ذکر ہے یہاں پر. ایک ہے UN Convention Against Torture اور دوسرا ہے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. سر یہ ہے جو قانونی، جو آئینی، دستوری پوزیشن، اور یہ جس کے سگنیچر ہیں اس بل کے نیچے منسٹر آف انٹیریئر، اس کی ناک کے نیچے اس وقت شہباز گل کی صورت میں جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین کی، قانون کی، ہیومن رائٹس کی، انٹرنیشنل رائٹس کی، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. سر کل پورے پاکستان نے وہ امیجز دیکھے، کہ ایک مرتبہ پھر اس کو جو کہ اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہا تھا، جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے ان کے ظلم و استبداد کی وجہ سے، اس کو کس طریقے سے گھسیٹ کر جب یہ اسٹریچر پر لے کر آئے، وہ اپنی سانس. سر یہاں کسی کو استھما کا اٹیک ہوتا ہے، سر میری گزارش سن لیں، سر میرا رائٹ ہے، پلیز میری آپ سے گزارش ہے. سر وہ اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہا ہے. پورے اسلام آباد کی پولیس پنف میں ہے، شہر میں ڈاکے پڑے ہیں، اور ایک شخص جو اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہا ہے اس کے گرد پورے اسلام آباد کی پولیس ہے. جناب چیئرمین، دنیا سے سبق سیکھ لیں اگر خود سے سبق نہیں سیکھتے. یہ چیزیں جائیں گی تاریخ میں. ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو ان کو پتا ہے کہ جو کل کے ان کے حریف تھے اور آج ان کے حلیف ہیں. میں بات کرتا ہوں تو پھر وہاں سے شور اٹھتا ہے. آصف زرداری صاحب، ان کی مثال انہوں نے قائم کی تھی. آج جو یہ مثال قائم کر رہے ہیں شہباز گل کی صورت میں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو فاشسٹ حکومت جو ہے وہ نہ کسی آئین کو مانتی ہے، نہ کسی قانون کو مانتی ہے. وہ صرف اور صرف اپنے مضمون سیاسی عزائم کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. جناب چیئرمین، امریکہ میں ایک واقعہ ہوا. وہ شخص امریکہ میں سر مسٹر جارج فلائڈ، جو کہ افریقن امریکن تھا. آپ کو یاد ہوگا سر، اسی طرح سے اس کو زمین میں لٹایا گیا، اس کے اوپر اس کی سانس کے نالی کے اوپر گھٹنا رکھا گیا. اس کی آواز نکلی، I cannot breathe. اور اس کی ایک آواز کے بعد مہذب معاشرے میں ایک پوری تحریک چلی، بلیک لائیوز میٹر. سر کل جو شہباز گل کے ساتھ وہاں پر ہوا، شہباز گل سے بھی یہی آواز آ رہی تھی، I cannot breathe. میں پوچھتا ہوں کہاں ہے سول سوسائٹی، کہاں ہے وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ آج یہ آواز پاکستان سے اٹھنی چاہیے کہ پاکستانی لائف میٹر، کانسٹیٹیوشنل رائٹس میٹر، ہیومن رائٹس میٹر. جناب چیئرمین، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے 2 پیغام دیے جا رہے ہیں. ایک، عزائم ان کے سیاسی کہ اس پر اتنا تشدد کرو. پہلا راؤنڈ ناکام ہوا، اب دوسرے راؤنڈ کی تیاری ہے، تاکہ اپنی مرضی کا جو پرانا یہ پولیسیہ طریقہ ان کا کہ اپنی مرضی کا بیان لیا جائے اور اس بیان کو عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جائے، کیونکہ انہوں نے سیاسی میدان میں اپنی شکست مان لی ہے. یہ چت ہو چکے ہیں،
انہوں نے وہاں پر دیکھ لیا پنجاب میں کیا ہوا, انہوں نے جلسوں میں دیکھ لیا, انہوں نے عوام کا مورال دیکھ لیا کس طرح وہ جڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا پیغام سر, دوسرا پیغام یہ ہے, دوسرا پیغام سر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سیاست کرے گا. یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ ایک شخص سر جو کہ اوورسیز پاکستانی تھا, ڈاکٹر, پی ایچ ڈی, پروفیسر, وہ اگر یہاں پر آ کر سیاست کرتا ہے, ایک سیلف میڈ آدمی, مگر یہ کہتے ہیں نہیں یہاں سیاست کرے گی تو مافیا کرے گی, یہاں سیاست کرے گی تو اسلحہ بردار جتھے کریں گے, یہاں سیاست کریں گے تو ڈیرہ دار کریں گے, یہاں سیاست کریں گے تو سرمایہ دار کریں گے. طریقہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سیاست کرنے کی, طریقہ انصاف نے سپیس دی ہے نوجوانوں کو اس میدان میں آنے کے لیے اور نئی لیڈرشپ دینے کے لیے, اس ملک کی جو پراگنڈا سیاست ہے اس میں نیا خون دینے کے لیے. سر ہم اس ہاؤس سے پرزور مذمت کرتے ہیں حکومت کے اس پرتشدد رویے کی. شہباز گل کو اگر کچھ ہوا پولیس کسٹڈی میں اندر اور ٹارچر کے ساتھ, تو یہ اس جب ماڈل ٹاؤن ابھی زندہ ہے, یہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. ہم ایز اے پروٹیسٹ ٹوکن واک آؤٹ کریں گے سر اس تشدد کے خلاف, اس ٹارچر کے خلاف. سر جی آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس سر. اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب, تو صرف تقریر کر کے نہ جایا کرے. تشدد آپ نے فیصل صاحب چلیں پلیز, آپ اپنے تشدد کا پوچھنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے پوچھئے. تشدد کے اگر تمغے دیکھنے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہوئے, آپ چودھری صاحب آپ کی زبانیں لمبی ہیں, آپ میں ظرف نہیں ہے سننے کا, آپ اس لیے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. رانا ثناء اللہ کو 15 کلو ہیروئن ڈالتے ہوئے آپ کے منہ کالے نہیں ہوئے, آپ کو شرم بھی نہیں آئی. کہاں گئے تھے ہیومن رائٹس؟ آپ نے بی بی فریار تالپور کو ہاسپٹل سے نہیں اٹھوایا تھا, ان کو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے کے گئے. آپ نے آدھی رات کو پارٹی کارکنان کو, شہباز یوسف زئی ایڈوکیٹ کی مثال میرے سامنے ہے, شہباز گل کے تو سانس پھولے ہیں, اس کی زبان بہت لمبی تھی, ریاستی اداروں پہ چڑھائی کی, اگر بات کی ہے تو اس پہ قائم بھی رہو. ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, اگر بولے ہو تو قائم رہو. آپ کے لیڈر پلیز. پاکستان تحریک انصاف نے وہ صحبتیں دیکھی نہیں ہیں, آپ نے جیلیں نہیں دیکھی, اس لیے کہ موجودہ کولیشن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم. چودھری صاحب پلیز, چودھری صاحب آپ سینئر آدمی ہیں, ایسے نہ کریں. بڑے آرام سے بات سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی, بالکل بات ہونی چاہیے, یہی فورمز ہیں, یہی فورم یہ بات ہونی چلے, آپ تو یہ روایت نہ رکھیں نا سر پلیز, یہی فورمز ہیں. لیکن میں بڑے ادب سے استدعا کروں گا, شہباز گل کی جو گفتگو ہے وہ پورے ملک نے سنی, جس طرح سے اس نے بھڑکایا پاکستان کے عوام کو اور افواج پاکستان کے افسران اور سپاہیوں کو اور جوانوں کو کہ وہ بغاوت کریں اپنی ہائی کمان کے خلاف. اس کو اور تمغے دیے جاتے, اس کو اور پھولوں کے ہار پہنائے جاتے کہ وہ ملکی سرحدوں کے دفاع کرنے والوں کے بارے میں یہ زبان درازی کرے, اور اس کو ہم اس کے فریم لگوا کے اسمبلی میں تصویریں لگوا دیں اس کے گلے میں ہم کوئی تاج پہ, سروں پہ تاج اور گلوں میں ہار پہنا دیں. مت کریں یہ باتیں. قانون کے مطابق گورنمنٹ کی پرائر اپروول کے ساتھ پرچہ درج ہوا, اس کی گرفتاری عمل میں آئی, گرفتاری ریکارڈ کی گئی, اس کو عدالت نے ریمانڈ پہ بھیجا, اس کا میڈیکل ہوا, اس کے بعد اس کا ریمانڈ دوبارہ چیلنج کیا گیا جب بھیجا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ سننے کے بعد مقدمہ واپس بھیجا. کل 2 دن کا, صرف 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا, اور یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے. اگر کہیں گے میرے دوست تو کم از کم سینکڑوں دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب 14 روز کے جسمانی ریمانڈ سے پہلے ریمانڈ ختم کیا گیا تو فوجداری قانون کے تحت 439 کی ریویژن کی گئی اور اس میں دوبارہ ریمانڈ دے دیا گیا. بھئی بڑا شیر جوان ہے, جس طرح سے ان کی انٹری ہوئی ہے اللہ ان کو صحت دے ویسے, لیکن یہ کہنا بھی بھول گئے ڈاکٹر صاحب کہ کل کے کورٹ آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کا میڈیکل ہوگا, اس کے بعد ان کی تحویل دی جائے گی. کل پنجاب حکومت جو کہ اڈیالہ میں صرف کسٹوڈین ہے,
ان انڈر ٹرائل پرزنرز کا جن کو آئی سی ٹی بھیجتی ہے کیونکہ اسلام آباد میں جیل نہیں ہے، وہاں پہ پنجاب حکومت نے انکار کر دیا. سارے ملک نے دیکھا کہ صوبہ وفاق کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ جی ہم نے ایک مجرم جو ہے وہ حوالے نہیں کرنا آپ کے، قانون کے تقاضے کے مطابق اسے لے کے آیا گیا. یہ ریئل ایویڈنس کا کیس ہے. جو باتیں انہوں نے کی ہیں چٹھی لکھ کے نہیں کی، وہ ٹی وی پہ نشر ہوئی ہیں، انہیں مجرم ہی کہا جا سکتا ہے. اس سے دو قدم آگے چلے گئے. چوئی صاحب آپ میرے بڑے ہیں، میرے پاس ایسی لمبی فہرست ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جو فسطائیت کی مثالیں قائم کی گئی ہیں، پروڈکشن آرڈرز تک جاری نہیں تھے ہوتے، لوگوں کی ملاقاتیں بند تھی، لوگوں کو نیب کے عقوبت خانوں میں 80 درخواستیں تو آج بھی نیب کے دفتروں میں پڑی ہیں کہ کس طرح سے سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، ناروا، اور کس طرح انہیں ٹارچر کیا گیا. آپ تو پھولوں میں سونے والے لوگ ہیں. آپ کی چیخیں ایک مقدمے پہ نکل آئی ہیں. شیر بنے سیاست کرے، سینہ تان کے کرے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے آپ کا سامنا کیا ہے. یہ تقریریں کرنا فرق ہوتا ہے. آپ ہسٹری میں ابھی 3.5 سال میں جا کے دیکھیں. میں آپ کو فہرست 80 کے قریب مقدمات تو میں نے خود نمائندگی کی ہوئی ہے ان مظلوموں کی. خدا کے لیے ریاست کا ایک نظام ہے، پرچہ درج ہوا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، ریمانڈ آرڈر ہے، کورٹ نے آرڈر کیا ہے. اب اس سے زیادہ کیا کرے؟ طرفہ تماشا یہ ہے، ہاسپٹل لے گئے، آکسیجن لگ گئی، اور ایک ڈینٹسٹ آ گئے وہاں پہ تشریف لے آئے. ان کا سیاسی جماعت سے، وہ انصاف ڈاکٹرز کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور وہ تصویریں بنوا رہے ہیں اور سیلفیاں لگا رہے ہیں فیس بک پہ. تفتیش اس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ناروا سلوک ہے. پہلے سر قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں. میں بالکل یہ میں بات بڑے وثوق کے ساتھ کہوں گا، اور میرے دل کی بات ہے کہ آئین میں، قانون میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تشدد نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تشدد ہونے کی آڑ میں کہ جی ہو جائے گا، کوئی شخص تفتیش سے فرار چاہتا ہے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں دیے گئے پروسیس کو اوائڈ کیا جائے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ مقدمے کے جو رپورٹ 173 کی ہے اس کی خواہشات اور اس کی تابع مرضی بنائی جائیں، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہو کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، 1.5 گز زبان لمبی کے ساتھ عورتوں کے بارے میں وہ گفتگو کرے کہ سننے والوں کو شرم آ جائے. تو معذرت کے ساتھ قانون اپنا رستہ لے گا، انشاءاللہ العزیز لے گا، اور انصاف قائم ہوگا. جی سر، آرڈر نمبر 7 سر. میں اس کے بعد